बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऐसी की तैसी, अब झटके लगेंगे, होम्योपैथिक वाला मामला ख़त्म, ये कुछ हो रहा है, अब ये कुछ कहा जा रहा है, एक तरफ से उसका जवाब आ रहा है दूसरी तरफ से। ये चीज़ें आपको आने वाले दिनों में मिलने लगी हैं। कौन क्या करने वाला है, किसको किसने झटका देना है, उसका जवाब क्या दिया जा रहा है, इसी पर हम बात करेंगे। एक चीज़ तो लगता है कि वो डेड ऑन अराइवल हो गया है काम, बिल्कुल उस तरह जिस तरह आईपीपी बनाई गई थी। आपने देखा उसके बाद वो जमात कहीं नज़र नहीं आती, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, जिसके रहनुमा जहांगीर तरीन साहब भी छोड़कर चले गए। अब जाहिद गिशकोरी साहब सीनियर साफ़ी हैं, उन्होंने खबर दी है कि नई तहरीक इंसाफ आ रही है मैदान में, नई तहरीक इंसाफ, जिसमें फवाद चौधरी, असद उमर, इसके अलावा इमरान इस्माइल, दीगर लोग उसमें कहे जा रहे हैं, ताकि शीम मज़ारी साहबा के नाम लिया जा रहा है। और उसमें शाह महमूद कुरैशी को मिलाने की कोशिश हो रही है। कहा जा रहा है इसमें 2 दर्जन तक लोग होंगे, 10-12 लोग ऐसे हैं जो अभी तहरीक इंसाफ में हैं, वो भी शायद इनको ज्वाइन करें, ये बातें हो रही हैं। मगर शाह महमूद कुरैशी ने ही इनकार कर दिया, तो लगता है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के बारे में कहा गया था डेड ऑन अराइवल, यही लोग उसमें गए थे, इसमें से बहुत से लोग। और फिर उसके बाद अब कहते नहीं जी हम तो कभी कहीं गए ही नहीं, हम तो तहरीक इंसाफ के हैं, वो फवाद चौधरी हों, वो इमरान इस्माइल हों, वो नहीं करते अब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को। महमूद मौलवी भी छोड़ गए, कुछ भी नहीं बना उसका। फिर कह रहे हैं इसमें परवेज़ खटक भी होंगे, महमूद खान भी होंगे। उन्होंने तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन बनाई थी, उसका क्या बन गया जो परवेज़ खटक और महमूद खान इसमें आएंगे। असल कहानी यह है कि किसी तरह से तहरीक इंसाफ का जोर तोड़ा जाए, मकबूलियत को कम किया जाए, नई नौजवानों की पार्टियां बनाने की कोशिश हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन पहले भी ये सारे एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं, इससे ज़्यादा जोर लगाकर हो चुके हैं, फेल हुए हैं। और वो कहते हैं ना कि जी बेवकूफ़ी, पागलपन यह है कि आप एक ही बात को दोहराएं, एक ही तजर्बे को दोहराएं और कहें कि शायद इससे कोई मुख्तलिफ नतीजा निकलेगा। ये है पागलपन और बेवकूफ़ी। तो जी मकबूलियत जिसके साथ है उसके साथ है, उसकी मकबूलियत और बढ़नी है। अब टारगेट नज़र आ रहा है तहरीक इंसाफ की, खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट। हाल ये है कि उसको गिराने की कोशिशें हुई हैं, अभी भी अरमान मचल रहे हैं। लेकिन अब तो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने प्रोग्राम में कह दिया है कि जी गवर्नर आज नहीं लग सकता खैबर पख्तूनख्वा में, यहाँ के हालात और हैं। उनसे कहा गया कि आपकी जगह तो अब बात हो रही है शायद किसी और को लाने की, और वो लगाते हैं। उन्होंने कहा जी ये हालात ही मुख्तलिफ हैं, लग पता जाएगा। मुनीर फारूक साहब ने कहा है कि झटके लगने वाले हैं तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट को, उनको ज़रा चीज़ों को बताने के लिए उनको झटके लगाए जाएंगे, इसमें कोई नाअहली भी हो सकती है। यानी सुहेल अफरीदी साहब को ज़रा झटकों का सीज़न होगा, जिसमें आपने पहली किस्त देखी इख्तियार वली साहब की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस या पैगाम बंद कमरे का जो सामने आया, और वो भी पिट गया। अब जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ना होम्योपैथिक ख़त्म, उस वजह से कह रहा हूँ कि अब बैरिस्टर सैफ नहीं है तर्जुमान, अब आगे हैं शफीउल्लाह जान, नौजवान हैं। उन्होंने कहा है कि अब एआई वीडियो बनाई, कुछ भी किया तो उसका जवाब ऐसे ही देंगे। और जो हमें पैगाम पहुंचा रहे हैं ना कि आपकी ऐसी की तैसी, तो हम उनको बता दें कि जिसने खैबर पख्तूनख्वा के मैंडेट को इधर से उधर करने की कोशिश की, उसका एहतराम ना किया, उसकी ऐसी की तैसी। मीना खान भी इनके साथ थे और शफीउल्लाह जान भी थे, दोनों नौजवान। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी थी, इसकी इतनी थरथली मच गई है कि कोई भी मीडिया, हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया जो इसीलिए रेलेवेंट होता चला जा रहा है, उसकी कोई हैसियत नहीं रह गई। ना वो कोई बयानिए बना सकते हैं, वो बयानात चला सकते हैं, सिर्फ टॉक शो में आकर बातें कर सकते हैं, इमरान खान की तस्वीर नहीं चलानी, बयान नहीं चलाना, ये काम वो कर सकते हैं, मगर वो बयानिए नहीं बना सकते। अब बयानिए बनाना लोगों के हाथ में है। जो सच होगा उस पर लोग जाएंगे, झूठ होगा, आप देख लीजिए इख्तियार वली वाली बात चल सकी, कोई माहौल बन सका। अगर किसी ने करना है शौक पूरा तो बना ले, केस कर लें, केस की भी जरूरत नहीं है यहाँ, तो नाहल करना आप जैसी कर दें, इलेक्शन कमीशन अपना बैठा है यहाँ, केस बनाने कौन सा मुश्किल है, जितने मर्जी आप बनाते चले जाएं, जिसको मर्जी सजा दे दे। 26वीं यानी तरमीम हो चुकी है, जुडिशरी का कुछ अगर रह भी गया है, कुछ बचा नहीं वैसे, तो 27वीं तरमीम आ रही है। लेकिन असरात आप देखिए क्या हो रहे हैं। जो हुकूमती टीम थी, जिनमें कहा जाता है कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब वज़ीर क़ानून, एहसन बून, ये ग्रुप, इनको शिकस्त होती नज़र आ रही है बार के इलेक्शंस में, वकला के इलेक्शंस में। और जितनी इनकी जीत नज़र आ रही थी वाज़ेह है, जितना इनका असर रसूख था, जितनी फंडिंग दी गई, पैसा, सब कुछ, उसके मुकाबले में इनकी सीटें बिल्कुल उस तरह से नज़र नहीं आईं। और पहली दफ़ा देखा गया बाकायदा प्लेटफॉर्म पर, तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म पर इमरान खान के नारे लगा के वकला ने वोट लिए हैं। और यहाँ नवाज शरीफ, मरीम नवाज की कहीं कोई तस्वीर नहीं लगानी, चक्कर ही कोई नहीं है जी, क्योंकि इतनी नफरत है लोगों में वकला में कि फिर वो वोट ही नहीं देंगे। तो लिहाजा हमने बिल्कुल ऐसे कहना कि नहीं हम तो प्रोफेशनल वकील हैं, हमारा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं।
اس طرح سے ان کو الیکشن لڑنے پڑے ہیں. تو یہ ماحول جناب بن چکا ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ جی شاہ محمود قریشی صاحب سے جب ملاقات کی کوشش ہوئی ہے تو شاہ محمود قریشی صاحب نے تو ان سے بات کرنے سے ایک طرح سے انکار کیا کہ اپنے وکیل کو بلایا اور کہا کہ جی بڑا خوبصورت نام ویسے تو ہے کہ جی ریلیز عمران خان کی رہائی کی تحریک. انہوں نے اس طرح کی کسی تحریک کا حصہ بننے سے انکار کر دیا جس میں فواد چودھری ہوں, جس میں عمران اسماعیل ہوں, محمود مولوی ہوں, ان جیسے لوگ ہوں. جہاں بھی جائیں گے نا یہ ایک سٹگما بن جائے گا کہ پتہ نہیں کیا کرنے لگے ہیں. ہاں انہوں نے کروا لی رہائی, پھر شاید کچھ قد کاٹ بن سکے, کچھ ساکھ بن سکے, اس سے پہلے کچھ نہیں بن سکتا. اتنے ان کے بارے میں خدشات ہوں گے, اتنی بدگمانیاں ان کے بارے میں ہوں گی, یہ کچھ بھی کر لیں, وہ دودھ کے دھلے بھی ہو جائیں, نہیں بات بنے گی. تو یہ معاملہ بننا نہیں ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جو بیانات دیے جا رہے ہیں اب خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے وہ بڑے سخت ہو رہے ہیں. وہ ذرا سنیے. ہم یہاں سے بڑا واضح پیغام دے رہے ہیں کہ جو بھی خیبر پختونخوا کی عوام کے مینڈیٹ کو دیکھے گا اس کی ایسی کی تیسی. یہ انشاءاللہ خیبر پختونخوا 3/4 سے تحریک انصاف حکومت میں ہے. انشاءاللہ تیسری مرتبہ ہم تحریک انصاف جی ادارے کی طرف سے ایک بندے کے ذریعے یہ پیغام بھجوایا گیا کہ سہیل آفریدی کی ملاقات نہیں ہوگی, اس کی ایسی کی تیسی. تو ہم یہاں سے بڑا واضح پیغام دے رہے ہیں کہ جو بھی خیبر پختونخوا کی عوام کے مینڈیٹ کو دیکھے گا اس کی ایسی کی تیسی. یہ انشاءاللہ خیبر پختونخوا 3/4 سے تحریک انصاف حکومت میں ہے. انشاءاللہ یہ تیسری مرتبہ ہم تحریک انصاف حکومت میں ہیں. یہ پہلی اور واحد حکومت ہے اس وقت جو عوام کے ووٹ کے ذریعے سے آئی ہے, جو عام عوام کے ووٹ کے ذریعے سے آئی ہے. 8 فروری کو عمران خان کے نام پہ پورے ملک میں انقلاب آ چکا تھا. بدقسمتی سے ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا, ہماری سیٹیں چھینی گئی. واحد خیبر پختونخوا کی حکومت ہے. یہاں کے غیور عوام نے تحریک انصاف کو اور عمران خان کو ووٹ دیا اور ووٹ کی حفاظت بھی کی. باقی آخر میں صرف اتنا کہنا لے جی, وہ کہہ رہے ہیں جی جو ہمارے اوپر کہے گا ایسی کی تیسی, اس کی ایسی کی تیسی. یہ اب باتیں ہو رہی ہیں. اچھا, اس کے ساتھ منیب فاروق صاحب نے کہا خیبر پختونخوا حکومت کو کچھ جھٹکے دیے جانے کی توقع ہے. وہ جھٹکے کس طرح سے آئیں گے یہ دیکھنا پڑے گا. وہ جھٹکے کسی کی ڈسکوالیفیکیشن کے ذریعے آ سکتے ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن جھٹکے کے اوپر آپ توجہ مرکوز رکھیے گا. منیب فاروق اس سے پہلے بھی انہوں نے کہا کہ جی ایسے کی تیسی نہیں ملنے دیا جائے گا, بدماشی نہیں چلے گی, فلاں ان کو ریئلٹی چیک دیا جائے گا. ہو سکتا ہے اس کے بعد پھر ملاقات ہو جائے سہیل آفریدی کی. تو اس پر فہیم اختر ملک صحافیاں لکھتے ہیں ایسی کی تیسی کے بعد پیش خدمت ہے منع کی نئی پیشگوئی جھٹکے. یہ بھی صحافی ہیں, انہوں نے تو ان کو منع کہہ دیا. جھٹکا ماہرین کے لیے مشورہ. خیبر پختونخوا لوڈ شیڈنگ نہیں کرتا, الٹا بجلی واپس بھی بھیج دیتا ہے. جھٹکا دینا آسان نہیں, یہاں عوام کے پاس بیٹری بیک اپ عمران خان ہے. یعنی صحافی ہی ان باتوں کا جواب دینے لگے ہیں. اور اسی طرح سے دیگر صحافی جو اس پر جھٹکوں پر جواب دے رہے ہیں ان میں سعید بلوچ ہیں. وہ کہتے ہیں جھٹکے تو اس بار سہیل آفریدی مار رہا ہے اور آگے بھی مارے گا. منیب فاروق کو یہ جھٹکے بہت پسند آئیں گے. کہانی ایسی کی تیسی سے شروع ہوئی تھی, ابھی اس میں مزید ٹوسٹ آئیں گے. اور اس کے علاوہ اب ثاقب بشیر صاحب لکھتے ہیں اور تو کچھ ہو نہیں سکا, اب جھٹکے دیں گے. صوبے میں کلین سویپ مینڈیٹ عوام نے دیا ہے, اس کو چور رستے سے جھٹکے دینا ہی حل ہے, سیدھے رستوں سے تو ناکامی ہو چکی. یہ باتیں کی جا رہی ہیں. اوپر سے جناب ان کے ساتھ بیٹھے یعنی شفیلہ جان کے ساتھ بیٹھے مینا خان آفریدی نے کہا ہے 9 مئی ریڈیو پاکستان حملے کی انکوائری کے لیے کمیشن قائم کیا جائے گا. یہ کام ہو جائے تو ساری سازش سامنے آ جائے گی. لیں, خیبر پختونخوا حکومت خود 9 مئی پر اب کمیشن بنانے چلی ہے. لیں جی, جن پر الزام ہے وہی کمیشن بنانے کا کہہ رہے ہیں. اچھا, ان کی پریس کانفرنس کسی میڈیا نے دکھائی تو پھر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی کیا خیبر پختونخوا حکومت پاکستان کی حکومت نہیں ہے, یعنی ان کا کوئی سٹیک نہیں ہے, آپ کو پسند نہیں ہوگی, لیکن یہ تو کوئی بات نہیں ہے. اس سے پھر پتہ چلتا ہے کہ جی نیشنل میڈیا پر کس طرح کی قدغنیں ہیں, کس طرح اس کو کنٹرول کیا جا رہا ہے, اور پھر اس سے ظاہر ہے کہ بدگمانیاں بڑھتی ہیں. ایک بہت ہی اہم خبر جو میں بھول رہا تھا وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس میں کاروباری حضرات کی ایک میٹنگ ہوئی. ٹھیک ہے جی, اور اس میں وزیر اعظم کو واضح طور پر بتایا گیا کہ ہماری برآمدات تیزی سے گر رہی ہیں, نئی صنعتیں لگنے کی بجائے پرانی صنعتیں بند ہو رہی ہیں, غیر ملکی سرمایہ کار ملک سے بھاگ رہے ہیں, آپ کچھ نہیں کرتے تو بہت دیر ہو جائے گی, ابھی فوری طور پر. تو سب کچھ کولیپس کر رہا ہے. یہ جناب شہباز رانا صاحب خبر لائے ہیں, ایسے ہی تو نہیں پھر کیسز بنتے ایسے بندوں کے خلاف, تو وہ پھر بھی کھڑے ہیں اپنی خبر کے ساتھ. اور حکومت نے بھی بڑی کوشش کی ان کی خبر کو غلط کرنے کی, لیکن ان کی خبر درست ثابت ہوتی ہے. وہ ایک ایسی میٹنگ کی خبر لے ہیں جہاں بتا دیا گیا شہباز شریف کو ایک لاسٹ وارننگ ہے کہ جی سب کچھ کولیپس کر گیا, ختم کہانی, کچھ بھی نہیں بچا, آخری موقع ہے, کچھ بچا سکتے ہیں بچا لیں, ورنہ یہاں سے سرمایہ سارا باہر جا رہا ہے. حکمران خاندان خود لے جا رہے ہیں یہاں پر. $12.5 ارب تو صرف دبئی میں پتہ چلا ہے, وہاں پر ہیں.
تو باقی بھی دیکھ رہے ہیں کہ جب حکمران خاندان یہاں سے جا رہے ہیں تو ہم یہاں پر کیا کریں گے؟ یہاں اب کاروبار ہو ہی نہیں سکتا، تو بڑے بڑے کاروبار یہاں سے جا رہے ہیں، چھوٹا بندہ کیا لے جائے گا؟ تو وہ جب کیپٹل جائے گا تو کیا حال ہوگا؟ جو برین ڈرین ہو رہا ہے، جتنے ہمارے پڑھے لکھے نوجوان جو اچھی ملازمتیں یہاں پر کرتے ہیں وہ باہر اس سے اچھی ملازمتیں لے سکتے ہیں، وہ بھی چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ یہاں پر بھائی ٹیکسی ہے، ٹیکس کتنا دیتے چلے جائیں گے، حالات یہاں پر بد سے بدتر ہو رہے ہیں، صورتحال مزید آگے مخدوش نظر آ رہی ہے۔ جس طرح کا سیٹ اپ 3.5 سال سے چلایا گیا ہے، یہی اگر آپ دیکھ لیں 3% سے نیچے گروتھ، اگر یہی 3.5 سال کی کارکردگی اگر آپ اگلے 1-2 سال میں دیکھ رہے ہیں، ابھی تو پریڈکشن یہی ہے کہ اس سے بھی بدتر حالات ہوں گے، تو آپ سوچئے کیا بچے گا۔ تو اس پر شہباز رانا صاحب نے ساری بات بتا دی ہے، اور اتنا پیسہ پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے۔ اور اس میں جو لیڈنگ رول پلے کیا تھا وہ بلال کیانی جو منسٹر اسٹیٹ فار فائنانس ہے، انہوں نے کوآرڈینیشن کی، اور وہی ابھی بھی میٹنگ ہونے کے بعد بھی اس کو اسٹیئر کر رہے ہیں along with the پرائم منسٹر کی انسٹرکشنز کے اوپر۔ تو اس میں جو انہوں نے جب مختلف انہوں نے اپنی چیزیں سامنے رکھی وزیر اعظم کی جو مشکلات تھیں ان کو، اور میری اطلاع یہ ہے کہ بڑے واضح الفاظ میں وزیر اعظم صاحب کو بتایا گیا کہ ملک کی جو برآمدات ہیں وہ کولیپس کر رہی ہیں، آپ کو ابھی آپ نے کچھ نہ کیا تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا۔ یہاں تک بات ہوئی اس میٹنگ کے اندر کہ پاکستان کے اندر جو ڈی انڈسٹریلائزیشن ہے، بجائے کہ ملک کے اندر صنعتیں پھیلے وہ سکڑ رہی ہیں، تو آپ کو اس کو روکنا ہے۔ غیر ملکی ڈی انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے، صنعتیں بند ہو رہی ہیں، کباڑا ہو گیا ہے، بربادی ہو گئی ہے، ملک سے نکل رہی ہے، آپ کے ٹیکسیشن کا نظام ٹھیک نہیں ہے، یہاں پہ جو دیگر معاملات ہیں، انرجی کی کاسٹ ہے، ایف بی آر کے معاملات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، تو اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں سے جی سرمایہ کاری نکل رہی ہے، اور یہ ایسے پریزنٹ کریں گے کہ دودھ اور شہد کی نہریں بہہ گئی ہیں۔ ابھی میں سوچ رہا تھا ایک بزرگ جس طرح بول رہے تھے، کمال بول رہے تھے، انہوں نے کہا کہ جی ہمارے قائد میاں نواز شریف صاحب سے زیادہ ایک بات پر ڈٹ جانے والا کوئی نہیں دیکھا۔ 40 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ان کو سیاست میں، 40 سال سے زیادہ، اور انہوں نے ایک ہی جملہ کہا کہ جب موقع ملا میں تقدیر بدل لوں گا ملک کی، جب موقع ملا تقدیر بدل لوں گا۔ 40 سال سے زیادہ سیاست میں ہو گئے، سب سے زیادہ اقتدار لینے والی شخصیت، سب سے زیادہ وزیر اعظم بننے والی شخصیت میاں نواز شریف، وہ کہتے ہیں کہ جب موقع ملا، وہ بھی موقع مانگ رہے ہیں، اور ہمیشہ انہوں نے یہی کہا ہے کہ موقع ملا تو تقدیر بدل دیں گے۔ وہ آج بھی اسی بات پر قائم ہے کہ موقع ملے گا تو تقدیر بدلیں گے۔ اب بھی جا کر آپ مائک ان کے سامنے کریں گے، وہ کہیں گے موقع ملے گا تو تقدیر بدلیں گے، ابھی تو بیٹی ہے، ابھی تو بھائی ہے، تو وہ ہے نا، مجھے موقع ملے گا تو تقدیر بدلیں گے۔ پہلے موقعوں کے بعد بھی انہوں نے یہی کہا، اب بھی وہ یہی کہیں گے، اور اسی طرح انہوں نے ملک کو اس حال میں پہنچا دیا ہے۔ اللہ حافظ۔